فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیعنا طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرات ناظرین گرامی اور محترم مومنین، یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے۔ سید نامدار حسین مرحوم ابن سید سجاد حسین مرحوم کے لیے، اس لیے تمام ناظرین گرامی سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید نامدار حسین مرحوم ابن سید ساجد حسین مرحوم مغفور کی روح کو پڑھ کے ایصال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھنے کا ثواب حاصل کریں اور محمد وآل محمد۔ گرامی قدر مومنین، چونکہ یہ سید نامدار حسین مرحوم مغفور کے 10ویں کی مجلس ہے جن کا شارجہ میں انتقال ہوا، اور ان کے بھتیجے ہمارے محترم بھائی رضوان رضوی صاحب جو نیو یارک میں رہتے ہیں، ان کے حکم پر تعمیل ارشاد کے تحت میں ایصال ثواب کی اس مجلس کو خطاب کرنے کا ثواب حاصل کر رہا ہوں۔ چونکہ مجلس ہی ایصال ثواب کی ہے، اس لیے میں نے عنوان بیان رکھا ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب 2 لفظ ہیں، ایک ایصال ہے، دوسرے ثواب ہے۔ ایصال ثواب مضاف مضاف الیہ ہے، یعنی ثواب کا پہنچانا۔ گرامی قدر ناظرین، ثواب مرنے کے بعد وہ لوگ پہنچاتے ہیں جو زندہ ہیں، مگر اب اس تعلق سے یہ مسئلہ قابل غور ہے کہ ہم اپنے جن افراد کو اور مومنین کو اور اعزاء اور اقربا کو اور چاہنے والوں کو ثواب پہنچاتے ہیں، کم سے کم ہمیں منطقی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، اسلامی نقطۂ نظر سے یہ یقین تو ہو، یہ اطمینان تو ہو کہ ہم جنہیں ثواب پہنچا رہے ہیں وہ ہمارے ثواب کو وصول کر رہے ہیں، ان میں کیش کرنے کی صلاحیت ہے، ہمارے پہنچائے ہوئے ثواب کو ان میں قبول کرنے کی قدرت ہے، اور اگر ان میں قبول کرنے کی قدرت نہیں ہے تو یہ ہمارا سارا پہنچایا ہوا ثواب فضاؤں میں اور ہواؤں میں بکھر جائے گا۔ تو اب وہ کون سی دلیل ہے کہ ہم
عقلی اور منطقی اعتبار سے اور اسلامی نقطۂ نظر سے یہ باور کریں، یہ سمجھا سکیں کہ ہمارا یہ ثواب پہنچ رہا ہے۔ اسی تعلق سے میں نے سورہ مومن جو قرآن مجید کا سورہ نمبر 40 ہے، اس کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور وہ آیت کے الفاظ ہیں الیوم تجزا کل نفس بما کسبت۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الیوم، یعنی ہم آج قیامت کے دن، روز محشر، آج روز حساب۔ یوم عام لفظ ہوتا ہے، لیکن جب الف لام لگ جاتا ہے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، تو یوم نہیں ہے، الیوم تجزا، ہم آج قیامت کے دن جزا دیں گے، تجزا جزا دیں گے، صلہ دیں گے، کل نفس بما کسبت، ہر اس نفس کو، اس انسان کو، بما کسبت، جو کچھ اس نے کسب کیا ہے، حاصل کیا ہے، پایا ہے۔ دیکھیں آیت میں بما کسبت ہے، بما عملت نہیں ہے۔ بما عملت یعنی عمل کرنا، تو عمل اسی وقت تک انسان کر سکتا ہے جب تک وہ زندہ ہے، باحیات ہے، اس کے جسم میں روح ہے، تبھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، تبھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تبھی وہ حج کر سکتا ہے۔ لیکن مر جانے کے بعد اب وہ خود سے، اب وہ اپنے طور پر نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ غرض کی کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل مرنے والا اب انجام نہیں دے سکتا۔ اب وہ 70 سال زندہ رہا، 80 سال زندہ رہا، تو مدت عمل فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن بما کسبت یعنی زندہ افراد مرنے والے کے حق میں مجلس کر کے، قرآن کی تلاوت کرا کے، مرنے والے کے حق میں لباس تقسیم کر کے، غریبوں کی مدد کر کے جو ثواب پہنچاتے ہیں، وہ مرنے والے کا بما عملت نہیں ہے، بما کسبت ہے۔ یعنی بما عملت کی مدت جب تک زندہ ہے، اس میں 15 سال تو نابالغ کی عمر گزر جاتی ہے، اس کے بعد اب جتنے دن زندہ رہتا ہے وہ عمل کرتا ہے۔ تو اگر خدا یہ کہتا کہ الیوم تجزا کل نفس بما عملت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کی مدت تو بہت کم رہتی، لیکن جب خدا ارشاد فرما رہا ہے بما کسبت، تو دفن ہونے کی پہلی رات سے لے کے جو برزخ کا پیریڈ ہے، جب تک قیامت نہ آ جائے تب تک کے عرصے کو اور ظرف زمان کو بما کسبت کہتے ہیں۔ اس درمیان میں بیٹا، پوتے، پرپوتے، نواسے یا نسل میں یا خاندان میں کوئی بھی بندہ مرنے والے کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی ایصال ثواب کرتا ہے تو یہ بما کسبت ہے، اور اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ بزرگان محترم، عجیب بات ہے اور قابل غور بات ہے کہ ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر نامہ اعمال بند نہیں ہوتا۔ خود سے انسان جو عمل کرتا ہے اس کا سلسلہ مرنے کے بعد بند ہو جاتا ہے۔ لیکن قال امام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام اذا مات الانسان انقطع عملہ الا بثلاث۔ مولا صادق فرماتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، الا بثلاث، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر مرنے والا اسے کر کے گیا ہے تو پھر اس کے اعمال کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پہلی چیز الاول صدقۃ جاریہ، مرنے والے کے اعمال میں سلسلہ ثواب جاری رہے گا اس صورت میں کہ اگر مرنے والے نے اپنی حیات میں کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس میں ثواب کا سلسلہ مسلسل ہے۔ جیسے کسی نے مسجد تعمیر کروا دی، تو اب مر گیا مسجد تعمیر کرا کے جانے والا، تو اب جب تک
اس مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، مرنے والے کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ یہ بما عملت نہیں ہے، یہ بما کسبت ہے۔ مرنے والے نے 10-20 مسجدوں پر قرآن رکھوا دیا اور مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو اب جب تک مسجدوں میں قرآن ہے اور اس کو لوگ پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تب تک مرنے والے کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ مرنے والے نے کوئی سینٹر، کوئی امام باڑہ، کوئی حسینیہ بنوا دیا، تو جب تک اس میں مجلس ہوتے رہے گی، مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ذرائع ہیں کہ مرنے والا مر جاتا ہے مگر کچھ ایسی چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کے نامہ اعمال میں ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عملہ الا بثلاث، مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا بثلاث، مگر 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال کا سلسلہ برقرار رہتا ہے، جس میں پہلی چیز صدقہ جاریہ، جس کی میں نے مثال دے دی کہ مسجد بنوا دیا، امام باڑہ بنوا دیا، حسینیہ بنوا دیا، قرآن تقسیم کر دیا، اور کوئی ایسا سلسلہ جاری کر دیا سبیل کا کہ لوگ پانی پی رہے ہیں تو جب تک پیاسے سیراب ہوتے رہیں گے مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ دوسری چیز ارشاد فرماتے ہیں صادق آل محمد کہ وَالثَّانِي عِلْمٌ يَنْتَفِعُ بِهِ، ایسا علم چھوڑ کے جائے جو مر گیا ہے کہ يَنْتَفِعُ بِهِ، کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو جب تک لوگ اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ مثلا مرنے والے نے کوئی کتاب لکھ کے چھپوا دی، یا اس نے نہیں لکھی مگر چھپوا کے تقسیم کر دیا، یا خود لکھی ہے، خود مصنف ہے، تو پھر مرنے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ اس کتاب کی وجہ سے، اس علم سے کہ جس سے نفع مل رہا ہے مومنین کو، افراد کو، تو یہ ایصال ثواب بنتا رہے گا۔ والثالث، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والثالث ولد صالح، تیسری چیز جو مرنے کے بعد اعمال کے سلسلے کو مسلسل کرتی ہے وہ ہے ولد صالح، نیک اولاد، نیک بیٹا۔ باپ مر گیا، ماں انتقال کر گئی، لیکن ان دونوں نے اپنی اولاد کی ایسی اچھی تربیت کی، صحیح تربیت کی کہ اب اولاد مسلسل نیکیاں کر رہی ہیں، مسلسل خیر و خیرات کر رہی، نماز کی پابند ہے اولاد، روزے کی پابند ہے، حج واجب ہوا حج بجا لائی اولاد، مسلسل نیکیاں ہیں، خیر و خیرات ہیں، غریبوں اور بیواؤں اور مسکینوں کی مدد ہے۔ تو اب یہ جو سلسلہ ہے اولاد کی نیکیوں کا اور اولاد کی خیر و خوبیوں کے انجام دینے کا، تو انجام تو دے رہی ہے نیکیاں اولاد، مگر چونکہ یہ ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے، یہ ماں باپ کی تربیت کا تو فعل ہے کہ اولاد نیک ہے اور نیکیاں انجام دے رہی ہیں، اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وَوَلَدٌ صَالِحٌ، نیک اولاد کی نیکیاں بھی ماں باپ کے نامہ اعمال میں بطور ثواب پہنچتی رہیں گی۔ تو بزرگان محترم، وہ اور مذہب ہیں، وہ اور فرقے ہیں کہ جن کے یہاں مر جانے کے بعد اندھیرا ہے، تاریکی ہے، مایوسی ہے، غیر یقینی کیفیات ہیں، مگر بحمداللہ مذہب اہل بیت میں مر جانے کے بعد یقین ہے، قبر میں اجالا ہے، آمد علی ہے، مولا جناب حضرات معصومین علیہم السلام کی شفاعت ہے۔ تو مگر اب اس بات کو ہم کیسے سمجھائیں کہ ہمارا جو مرنے والا مر گیا ہے وہ ہمارے ثواب کو کیش کر رہا ہے، وصول کر رہا ہے، اس میں ثواب کے قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ بھائی اگر مر جانے والا مر گیا اور اس میں ہمارے بھیجے ہوئے ثواب کو کیش کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو سارا ثواب پہنچانا بیکار ہے۔ تو ہم کیسے کسی کو مخاطب کر کے یہ سمجھائیں کہ بھائی ہم جو ثواب بھیج رہے ہیں وہ ثواب ہمارے مرنے والے کو پہنچ رہا ہے؟ تو اصل میں اگر ہمارا مرنے والا واقعی مر گیا ہوتا تو پھر وہ ہمارے
ثواب کو قطعی وصول نہ کر سکتا، لیکن ہم زیادہ اہل بیت پر چلنے والے اور مذہب اہل بیت پر گامزن رہنے والے، اپنے مر جانے والے کے لیے کبھی کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرتے کہ جو وہ اس کے مردہ ہونے کی دلیل ہو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، ہم یہ کہتے ہی نہیں فلاں مر گیا، ہم کہتے ہیں کہ سید نامدار حسین کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو جانے کو کہتے ہیں۔ انتقال منتقل، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹرانسفر ہو جانا۔ ایک شخص دبئی میں تھا، اس کا ٹرانسفر ہو گیا شارجہ میں، تو جو شارجہ میں ٹرانسفر ہوا یعنی ایک شہر میں تھا دوسرے شہر میں منتقل ہو گیا، تو کیا مر گیا؟ نہیں۔ انتقال منتقل ہونا لفظ موت کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانے کا مفہوم اور معنی انتقال ہے۔ تو ہم جب کہتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تو یہ ایک اشارہ ہے، یہ ایک توجیہ ہے کہ دار فنا میں رہ رہا تھا، دار بقا کی طرف ہجرت کر گیا۔ اور ہم اپنے مرنے والوں کے لیے جب وہ مر جاتا ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ سید نامدار حسین مرحوم ہو گئے۔ مرحوم ہے اس میں مفعول، کیا مطلب ہوا؟ مرحوم اس میں مفعول کے طور پر جس پہ اللہ کی رحمت نازل ہو اور نازل ہوتی رہے اسے کہتے ہیں مرحوم۔ اور مسلمانوں کے دوسروں فرقوں میں ادھر آ کے ہماری دیکھی دیکھا لفظ مرحوم استعمال ہونے لگا ان کے اپنے مرنے والوں کے نام کے ساتھ۔ خیر یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، ہم کو دیکھی کہ وہ مرحوم لکھیں یعنی رحمت پایا ہوا بندہ، لیکن یہ میدان محشر میں کلیئر ہوگا کون مرحوم ہوتا ہے کون محروم ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو ناظرین کرام، آپ کی توجہات ہیں تو میں گفتگو کو مسلسل جاری رکھوں ایصال ثواب کے نام پر۔ تو ہمارا جو ایصال ثواب ہے یعنی ثواب کا پہنچانا، وہ اس یقین کے ساتھ ہے کہ ہمارا مرنے والا زندہ ہے، اس لیے ہمارے ثواب کو وصول کر رہا ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ شریعت محمدی میں اور مذہب اہل بیت میں مر جانے کے بعد کسی کا انتقال ہو جائے تو حکم ہے کہ عام اطلاع دو کہ مر گیا فلاں، تاکہ وہ تجہیز میں، تدفین میں، مشاہدہ جنازہ میں شریک ہو سکے۔ تجہیز، تدفین، مشاہدہ جنازہ میں شرکت کا بہت بڑا ثواب ہے، اس لیے اطلاع دو، مگر اطلاع ہی دو، انفارمیشن دو، مدعو نہ کرو، انوائٹ نہ کرو۔ یہ غم کا معاملہ ہے، یہ غم کا مسئلہ ہے۔ غم کے معاملات میں اطلاع دی جاتی ہے، مدعو نہیں کیا جاتا، انفارمیشن دی جاتی ہے، انویٹیشن نہیں دیا جاتا۔ اسی لیے کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، آپ سب سے نماز جنازہ میں، نماز میت میں، مشاہدہ جنازہ میں شرکت کی گزارش ہے۔ شرکت کی گزارش کرنے کا حکم نہیں ہے، صرف اطلاع دینے کا حکم ہے۔ اب وہ تو درد دل کی بات ہے کہ مرنے والا جو اس دنیا سے چلا گیا، اس سے اب جو اس کے متعلقین ہیں، احباب ہیں، اعزاء ہیں، اقرباء ہیں، اہل محلہ ہیں، ریلیشن کے جتنے لوگ ہیں، وہ کتنا متاثر ہیں، یا خود مرنے والے نے اپنی شخصیت سے، اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو کتنا متاثر کیا ہے۔ آیا اس نے مولا کائنات، خطیب منبر سلونی، نہج البلاغہ کے خالق، بغیر الف کے پورا خطبہ تمام کرنے والے آقا، مسند قضا بچھا دی جائے تو توریت والوں کا توریت سے، انجیل والوں کا انجیل سے، زبور والوں کا زبور سے، قرآن والوں کا قرآن سے فیصلہ کرنے والے ہمارے اور آپ کے اور ساری کائنات کے مولا علی کے اس قول پر اپنی زندگی گزاری یا نہیں کہ نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ دیکھو
تم دنیا میں اس طرح زندگی گزارو کہ جب تک تم زندہ رہو لوگ تم سے ملنا چاہیں، اور جب مر جاؤ تو لوگ تمہیں یاد رکھیں۔ یہی زندگی گزارنے کا ایک کامیاب پیمانہ ہے جو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو جب مر جاؤ تو لوگ تمہیں زندہ رکھیں، یوں زندگی گزارو کہ جب زندہ رہیں تو لوگ تمہیں یاد رکھیں۔ بس ناظرین گرامی، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ادھر مرنے والا مر گیا، ہم نے اطلاع دی، اور اطلاع کے بعد اب غسل میت ہے، غسل میت ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر کفن پہنایا جاتا ہے میت کو۔ سارے مسلمان اپنی میتوں کو کفن پہناتے ہیں، مگر یہ ہمارا مقدر ہے، ہم محبان اہل بیت کا شرف ہے کہ ڈاکٹر عباس رضا نیّر جلال پوری، میرے وطن کے نیّر جلال پوری نے یہ کہا کہ دیکھیں ہمارے کفن کی خوبی کیا ہے کہ دل و نظر میں آتش بھی فرات بھی لایا، دل و نظر میں آتش بھی فرات بھی لایا، ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا، ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا، میرے نصیب پہ حیران ہیں جہاں والے، میرے نصیب پہ حیران ہیں جہاں والے، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو یہ ہماری قسمت کی معراج ہے، یہ ہمارے شرف کی انتہا ہے، یعنی ہمارے مرنے والوں کے لیے کہ انہیں کفن کربلا کا ملتا ہے۔ اور پھر عجیب ہمارا شرف ہے کہ شاعر کہتا ہے، اور عجیب انداز میں شاعر کہتا ہے کہ یہ جو کفن ہے ہمارا اس میں یا علی لکھا رہتا ہے، ہمارے اشکوں نے ایک ایسا باب لکھا ہے، ہمارے اشکوں نے ایک ایسا باب لکھا ہے۔ اور پھر عجیب بات ہے کہ ان اشکوں نے یا علی لکھا ہے، فشار قبر کی ہمت نہ کر سکے گی زمین، کفن کے بیچ میں یا ابو تراب لکھا ہے۔ تو ہمارا یہ کفن جو کربلا کا ہوتا ہے یہ ہمارے لیے وجہ سکون ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے باعث نجات ہوتا ہے۔ کیا کہنا ہمارے کفن کا اور ہمارے کفن کی شان کا، مگر کفن کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط کفن کے لیے یہ ہے کہ سفید ہو، کفن رنگین نہ ہو، ریڈ کلر کا نہ ہو، گرین کلر کا نہ ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ سلا ہوا نہ ہو، کفن سلا ہوا باطل ہے۔ تیسری شرط کفن کے لیے کیا ہے کہ سوتی ہو، ریشمی نہ ہو، مخملی نہ ہو۔ یہ 3 شرطیں کفن کی لازم ہیں، سلا ہوا نہ ہو، رنگین نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جی سوتی ہو، ریشمی نہ ہو، مخملی نہ ہو، کاٹن ہو، سوتی ہو۔ جو شرائط کفن کے ہیں وہی شرائط لباس احرام کے ہیں۔ میقات میں، میقات مدینے سے جو میقات ہے وہ مسجد شجرہ ہے جسے مسجد علی کہتے ہیں۔ حاجی صاحبان جب مکہ معظمہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو اگر ان کی انٹرنیشنل فلائٹ مدینے کے ایئرپورٹ پر لینڈ ہوتی ہے تو ان کی میقات مسجد شجرہ ہوتی ہے جسے مسجد علی کہتے ہیں، اور اگر ان کی انٹرنیشنل فلائٹ جدہ لینڈ کرتی ہے تو منزل جحفہ، جہاں مولا کائنات 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری بروز جمعرات 11:30 بجے دن میں مولا بنائے گئے تھے، اور وہاں بہت سارے انتظامات ہیں، تو وہ غدیر خم یعنی منزل جحفہ جدہ سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ وہیں نیت احرام کی جاتی ہے، وہیں غسل احرام کیا جاتا ہے، وہیں احرام پہنا جاتا ہے۔ یعنی مدینے سے اگر چلے تو میقات مسجد علی ہے، جدے سے اگر آئیں تو میقات غدیر خم ہے۔ کیا قدرت نے انتقام لیا یا اہتمام کیا ہے؟
علی کے دشمنوں کو بھی یہ یقینی بنانے کے لیے کہ تم اگر میرے گھر آ رہے ہو تو جدہ سے آؤ گے تب بھی علی کی یادگار سے گزرنا پڑے گا، اور اگر مدینے سے آؤ گے تو مسجد شجرہ، مسجد علی کو میقات بنا کے تمہیں میرے گھر آنا ہوگا۔ تو بہرحال اب یہ لباس احرام کے جو شرائط ہیں وہی کفن کے ہیں، یا کفن کے جو شرائط ہیں وہی لباس احرام کے ہیں۔ سوال اس بات کا ہے کہ کفن کے شرائط اور لباس احرام کے شرائط ایک کیوں ہیں؟ بات یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی اپنے لباس کی کاسٹ یا اس کے رنگ پر فخر کرتا ہے، میرا کپڑا سرخ ہے، میرا کپڑا بہترین سبز ہے، تو اس لیے سفید لباس ہو کفن کا اور احرام کا، تاکہ کلر پہ رنگ پہ کوئی فخر نہ کرے، غرور نہ کرے۔ سلا ہوا نہ ہو، نہ لباس احرام سلا ہو نہ کفن، تاکہ کوئی سلنے کے اسٹائل اور طریقے کے پر فخر نہ کرے۔ سوتی ہو لباس احرام اور کفن کا احرام، تاکہ کفن کا کپڑا، تاکہ کوئی کاسٹ پر، قیمت پر کوئی فخر نہ کر سکے۔ تو یہ علی کا زچہ خانہ ہے خانہ کعبہ، اور قبر میں آمد ہے مولائے کائنات کی۔ گویا اللہ نے یہ چاہا کہ میرا بندہ میرے گھر علی کے زچہ خانے میں آئے تو ہر طرح کا غرور نکال کے آئے، اور چونکہ قبر میں علی آتے ہیں تو کفن پہن کے آئے تو ہر طرح کا غرور نکال کے آئے۔ ایک ذرا صلوات پڑھیں نا بر محمد وآل محمد۔ اور اب آپ یہ شان دیکھیں کفن کی، کہ وہ کفن کی جس پہ کبھی جوشن صغیر ہے، کبھی جوشن کبیر لکھی ہوئی ہے، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، نام پنجتن لکھا ہوا ہے، اور اب یہ کفن پہنایا گیا ہے ہمارے مرنے والوں کو۔ اور پھر اب منزل سے، گھر سے جنازہ چلتا ہے تو اب مشایعت جنازہ کا بڑا ثواب ہے، یعنی میت کے پیچھے پیچھے چلنا، اس عمل کو مشایعت جنازہ کہتے ہیں۔ رسول اکرم فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، خلق اول، مخلوق اول، نور اول، قلم اول، طٰہٰ اور یاسین، مزمل و مدثر، بشیر و نذیر، سراج منیر، صاحب لولا کلمہ، خلقت الافلاق، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنازے کی مشایعت کرتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہو۔ تو ایک تو مشایعت جنازہ کا یہ ثواب ارشاد فرمایا رسول نے، اور دوسرا ثواب مشایعت جنازہ کا ارشاد فرمایا ہمارے رسول نے کہ جو مشایعت جنازہ کرتا ہے اس پہ خدا جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ یہی الفاظ کچھ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہیں، اور امام رضا علیہ السلام کے بھی یہی الفاظ ہیں مشایعت جنازہ کے سلسلے میں۔ چنانچہ جب شہر طوس میں بلایا ہے مامون رشید نے تو اتفاق یہ کہ جیسے ہی وارد ہوئے شہر طوس میں ہمارے 8ویں امام سامن الائمہ حضرت امام رضا علیہ السلام، تو اتفاق یہ کہ اس وقت ایک جنازہ جا رہا تھا۔ ہمارے اور آپ کے مولا 8ویں امام اپنی سواری سے اترے اور اپنی نعلین اتاری اور مشایعت جنازہ کرتے ہوئے جنازے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب قبرستان قریب آیا اور نماز میت کے بعد اس کو سپرد لحد کرنا چاہا مومنین نے، تو چونکہ شہر طوس میں پہلی مرتبہ گئے تھے نا ہمارے 8ویں امام، تو اب صورتاً کوئی پہچانتا نہیں تھا کہ یہی ہیں امام علی رضا علیہ السلام۔ تو اب جیسے ہی قبر کے حوالے کرنے لگے اس میت کو، میرے 8ویں امام نے کہا ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ اور قبر کے حوالے نہ کرو۔ میت رکھ دی گئی زمین پر، تو ہمارے 8ویں امام نے میت کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا، اے فلاں ابن فلاں، میں امام وقت علی رضا تمہاری جنت کی ضمانت لے رہا ہوں اور تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہوں۔ تو وہیں پہلو میں ایک محب اہل بیت تھے، بہت مشہور محب اہل بیت،
اور شیعان حیدر کرار میں سے موسیٰ بن سیار، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے وہیں پہلو میں مولا کے، تو کہا مولا نہ آپ نے اس کو دیکھا میت کو، آپ تو پہلی مرتبہ آئے ہیں، نہ اس کے باپ کو دیکھا، مگر اس کے باوجود بھی آپ اس کا بھی نام لے رہے ہیں، اس کے باپ کا بھی نام لے رہے ہیں۔ کہ تجھے نہیں معلوم کہ میں امام وقت ہوں، اور امام وقت کے پاس تمام شیعان حیدر کرار کی فہرست ہوتی ہے، یہاں تک کسی کے گھر میں اگر کوئی شیعہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بھی خبر فوراً ہو جاتی ہے، کوئی انتقال کرتا ہے تو ہمیں اس رجسٹر سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہمارا چاہنے والا زیور وجود سے آراستہ ہوا ہے اور کون اس دنیا سے ہمارا چاہنے والا چلا گیا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں پوری کائنات کا امام ہوں، اور ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح پوری کائنات ہر وقت امام کے سامنے ہوتی ہے۔ اور اے موسیٰ بن سیار، اتنا یاد رکھو کہ جو مشاہدہ جنازہ کرتا ہے وہ وہی رسول کے الفاظ ہیں، اسی وارث رسول نے بھی وہی الفاظ استعمال کیے کہ جو مشاہدہ جنازہ کرتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور جو مشاہدہ جنازہ کرتا ہے اللہ اس پہ جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ بھائی جنت کا واجب قرار پانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو بھی مشاہدہ جنازہ کرے مومن کی، مومن میت کی، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی معصوم یا معصومہ کے جنازے کی مشاہدت کرے اور جنازے میں شرکت کرے تو اب جنت کے واجب ہونے پر کوئی شبہ رہے گا؟ شاید یہی نزاکت فکر تھی کہ شہزادی کونین، عزتوں کی ملکہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مولائے کائنات سے یہ کہا تھا، جہاں 12-13 وصیتیں کی تھیں اس میں ایک وصیت یہ تھی کہ اے ابو الحسن فلاں اور فلاں کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا، یعنی یہ نہ جنازے میں شریک ہوں اور نہ مشاہدہ جنازہ کا ثواب پائیں، نہ ان پہ بدقسمتی سے جنت واجب ہو سکے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بہرحال تو اب میت کو لے جایا جاتا ہے قبرستان میں، وہاں نماز میت ہوتی ہے۔ نماز میت میں 5 تکبیریں ہیں، 4 دعائیں ہیں۔ نیت ہوتی ہے نماز پڑھتا ہوں اس میت حاضر پر واجب قربتن اللہ، اللہ اکبر، اور پھر یہ پڑھا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ، اللہ اکبر، اور پھر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد ورحم محمد وآل محمد کابزل ما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین، اللہ اکبر۔ پھر کہا جاتا ہے اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر، اللہ اکبر۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزل بہ، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم بہا منا، اللہم ان کانا محسنا فزد فی احسانہ وان کانا مسیئا فتجاوز عنہ واغفر لہ، اللہم اجعلہ عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہا فی الغابرین وارحمہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات ناظرین، یہ نماز میت کی دعائیں ہیں۔ جو آخری دعا ہے اس میں بڑا ایک حساس فقرہ ہے، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ لا نعلم جمع متکلم ہے، چونکہ بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں تو سب کہتے ہیں ہم سب کچھ نہیں جانتے اس میت کے متعلق الا خیرا، مگر خیر جانتے ہیں۔ لفظ خیر کے 2 مفہوم ہیں، ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے۔ ایک ظاہری ہے، ایک معنوی ہے۔ خیر کا مفہوم اور اس کی میننگ
اور اس کے معنی۔ آپ دیکھیں کہ میت پر جو حاضرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میت کے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے، یہ حکم شریعت ہے۔ اب مہدی حسن وائس جلال پوری کیا یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ جو خدا مردہ کی غیبت سننا برداشت نہ کرے وہ زندہ کی غیبت سننا کیسے برداشت کرے گا؟ میت پہ ہو مگر میت کے لیے کہو کہ ہم خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ جانتے سب ہیں، غیبت کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، چغل خوری کرتا تھا، مگر اللہ کہتا ہے نہیں، میری بارگاہ میں کہو کہ ہم اس میت کے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ حضرت سلیمان پیغمبر جن کو پوری دنیا کی حکومت اللہ نے دی، اللہ نے سلیمان علیہ السلام سے کہا میرے نبی دیکھو فلاں شخص میرا نافرمان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بد کردار ہے، وہ مر جائے تو اس کی نماز میت میں شریک نہ ہونا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میرے پروردگار، تیرا حکم ہے، میں مر جائے گا وہ تو شرکت نہیں کروں گا۔ وہ مر گیا، بہت سارے لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے، اور جب جنازے میں شریک ہوئے تو یہی تکبیر پڑھی گئی اور یہی دعائیں پڑھی گئیں جو ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں یہ فقرہ پڑھا گیا اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، تو تدفین ہو گئی اس کی۔ تو دوسرے دن اللہ نے وحی کی میرے نبی سلیمان میرا فلاں بندہ انتقال کر گیا اور تم اس کی نماز میت میں شریک نہیں ہوئے، تدفین میں نہیں شامل ہوئے۔ تو کہا میرے پروردگار تو ہی نے تو حکم دیا تھا کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، اور وہ مر جائے تو اس کے تدفین میں شریک نہ ہونا، مشاہدہ جنازہ نہ کرنا، تو اس لیے میں شریک نہیں ہوا۔ ہاں سلیمان، میں نے جو کہا تھا وہ علم الہی کی بنیاد پر کہا تھا کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، میں جانتا ہوں، لیکن چونکہ 40 مومنین نے شریک ہو کے اس کی میت پر یہ گواہی دی اللہم لعنا لمومن ہو الا خیرا، پروردگار ہم اس میت کے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے، تو جو کچھ میں جانتا تھا، میں چونکہ ستار العیوب ہوں، میں نے اس مرنے والے کے سارے عیوب چھپا لیے، اور جو مومنین نے اور میرے بندوں نے اس کے خیر پہ ہونے کی گواہی دی، اس گواہی کو قبول کر کے میں نے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے۔ تو بزرگان محترم اور ناظرین گرامی اور میرے بیان کو سننے والے اور دعا دینے والے محترم مومنین، اب آپ سوچیں کہ ہر انسان کو کم سے کم اس روئے زمین پر اتنا احتیاط سے زندگی گزارنی چاہیے کہ 40 مومنین کم سے کم شریک تو ہوں اور وہ جنازے میں یہ گواہی تو دیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ ایسا نہ ہو کہ مر جانے والا سماج اور معاشرے میں، اپنی بستی میں، اپنی کمیونٹی میں اتنی خراب زندگی گزار کے گیا ہو کہ وہ مر گیا ہو اور بدقسمتی سے 40 مومنین بھی اس کے جنازے میں شریک ہو کر یہ گواہی نہ دے سکیں کہ اللہم لا نعلم منہ الا خیرا۔ تو خیر کا ایک مفہوم تو یہ ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ چونکہ جب غدیر میں یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، تو رسول نے علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے فرمایا، اور اس فرمان سے پہلے جب آیت نازل ہوئی تو جبریل نے کہا یا بلال نے کہا حیا علی خیر العمل۔ اب حیا علی خیر العمل کی آواز غدیر میں گونجی، اب غدیر میں جو خیر عمل کی آواز گونجی تو اب نبی جو عمل کریں وہ ہوگا خیر۔ تو نبی نے قرآن نہیں پڑھوایا، نماز فوراً نہیں قائم کرائی، بلکہ اپنے ہاتھوں پر علی کو بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے علی کی ولایت خیر ہے، علی کا مولا ماننا خیر ہے۔ اسی لیے انہی میتوں پر یہ چوتھی دعا ہوتی ہے، اور یہ فقرہ اسی مذہب اور فرقے میں پڑھا جاتا ہے جہاں علی ولی اللہ کہا جاتا ہے۔
اسی مذہب کی میت پر کہا جاتا ہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار ہم اس میت کے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ اب میت تدفین ہو گئی، اور تدفین کے بعد اب مٹی دینا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یوں مٹی نہ دو، اس ہاتھ کی جلد سے مٹی نہ دو، پشت دشت سے مٹی دو، اس ہاتھ کی طرف سے۔ خدا جانے کیا فلسفہ ہے، ممکن یہ فلسفہ ہو کہ یہ ہاتھ گناہوں میں آلودہ رہتا ہے، یہ جلد یہ اس کے اس طرف کی، لیکن یہ پشت دشت والا جو حصہ ہے یہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اس کے بعد اب دفن کر دیا میت کو، مگر اب اس کے بعد ذمہ داریاں اور بڑھ گئیں۔ اب شب جمعہ مرنے والے کے نام پر کھانا جو پکا ہے سورہ حمد سورہ توحید پڑھ کر یہ کھانا بھیجو، یہ کھانا مرنے والے کو وہی پہنچتا ہے جو وہاں مرنے والے کی غذا ہوتی ہے۔ اب چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو ایصال ثواب کا جو یہ موضوع میں ادھورا چھوڑ رہا ہوں اسے مکمل کروں گا، اور ابھی اور تفصیلات ہیں ایصال ثواب کے تعلق سے۔ ابھی تو گویا یہ تمہیدی گفتگو ہے جو میں نے گزارش کی ہے، اس کے بعد اور بھی تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ میں آئندہ کسی بیان میں پیش کروں گا۔ حضرات ناظرین، تو یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ہم جب ایصال ثواب کا کوئی پروگرام اپنے مرنے والوں کے لیے مرتب کرتے ہیں تو سب سے آسان طریقہ، سب سے مفید طریقہ مجلس حسین کا ہوتا ہے، اور اسی مجلس حسین کے توسط سے ہم اپنے مرنے والوں کی روح کو شاد کرتے ہیں۔ یہ مجلس 10ویں کی ہے، سید نامدار حسین مرحوم کی۔ میں اس توسط سے ان کی بیٹیوں کو جو شارجہ میں رہتی ہیں پرسہ دیتا ہوں، تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ان کے بیٹے ندیم صاحب کو بھی تعزیت پیش کرتا ہوں، پرسہ پیش کرتا ہوں کہ آپ کے والد کا انتقال شارجہ میں ہوا، مگر لوگ شریک ہوئے اور تدفین ہوئی اچھی طرح، اور سب کچھ ہوا، آپ کو پرسہ دیا گیا، میں بھی پرسہ دے رہا ہوں، مگر کربلا میں یہ رسم ختم ہو گئی تھی، اور اسی لیے حسین کہتے ہیں، خدائے سخن میر انیس نے حسین کے اس احساس کو یوں نظم کیا کہ حسین نے فرمایا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ ہاں گریہ کرنے والوں، یہ مقام بڑے افسوس کا ہے کہ کوئی مر جاتا ہے تو ان کی بیٹیوں کو تسلی دی جاتی ہے۔ خواتین پہنچ کے اگر بیٹیاں کم سن ہیں تو ان کے سر پر دست شفقت رکھتی ہیں، سینے سے لگاتی ہیں۔ کربلا میں سکینہ کا بابا 3 دن کا پیاسا مارا گیا، کسی نے سکینہ کو تسلی نہیں دی، کسی نے سکینہ کو دلاسا نہیں دیا، نہیں تسلی دی، نہیں پرسہ دیا، سکینہ کو نہیں دیا، سر پر دست شفقت نہیں پھیرا، مگر کم سے کم سکینہ کے رخسار پر تماچے تو نہ مارے جاتے، اس یتیم بچی کے کانوں سے گوہر تو نہ چھینے جاتے، اس یتیم بچی کے پشت پر تازیانے تو نہ مارے جاتے، اس یتیم بچی کی پیاس تو بجھا دی جاتی۔ سید سجاد کا بابا کربلا میں 3 دن کا پیاسا مارا گیا، مگر کسی نے سید سجاد کو پرسہ نہ دیا، بجائے پرسہ دینے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق، کمر میں لنگر ڈالا گیا۔ عزادارو، کربلا میں کسی نے سید سجاد کو پرسہ نہیں دیا، کوفے میں سید سجاد کو کسی نے پرسہ نہیں دیا، جبکہ یہی وہ کوفہ ہے جہاں 5 سال زین العابدین علیہ السلام کے دادا علی کی حکومت رہ چکی ہے، اور خود زین العابدین علیہ السلام بھی کوفے میں رہ چکے تھے، مگر کسی نے زین العابدین علیہ السلام کو پرسہ نہیں دیا کہ سید سجاد، اے ہمارے امام، آپ پرسہ قبول کیجئے کہ آپ کا بابا 3 دن کا پیاسا کربلا میں مارا گیا، آپ بن باپ کے ہو گئے۔ تو نہ کربلا میں کسی نے پرسہ دیا، نہ کوفے میں کسی نے پرسہ دیا، اور نہ شام میں کسی نے پرسہ دیا۔
ملک شام میں بھی کسی نے زین العابدین کو پرسہ نہیں دیا، حالانکہ سال بھر تک اسی شام میں سید سجاد تھے، مگر کسی کو بھی توفیق نہ ہوئی کہ وہ سید سجاد کو پرسہ دے، تعزیت پیش کرے، دلاسا دے، صبر کی تلقین کرے۔ کسی نے پرسہ نہیں دیا، کسی نے دلاسا نہیں دیا۔ البتہ سال بھر کی قید کے بعد جب رہائی ملی ہے اور زین العابدین علیہ السلام کو یزید نے رہا کیا ہے اور یہ کہا جی چاہے یہاں رہیں جی چاہے مدینے جائیں، تو سید سجاد علیہ السلام نے یہی کہا کہ میں اپنی پھوپھی سے پوچھے بغیر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ہمیں یہاں رہنا ہے یا فوراً مدینے جانا ہے۔ تو سید سجاد آئے ہیں اپنی پھوپھی کے پاس، کہا پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا اور یہ اختیار دیا ہے جی چاہے یہاں رہیں جی چاہے مدینے جائیں۔ کہا بیٹا سجاد، ابھی زینب نے اپنے بھیا کا تو ماتم نہیں کیا ہے، ایک مکان خالی کرا دے تاکہ ہم ماتم کر سکیں اپنے غریب بھائی کا۔ چنانچہ ایک مکان خالی ہوا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرش عزا بچھایا۔ فرش عزا جب بچھاؤ تو علی کی بڑی بیٹی کو سلام کرو کہ یہ طریقہ اور سنت ہے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا فرش عزا، اور فرش عزا تو قیامت تک کے لیے بچھ گیا شہزادی زینب کی سنت کے طور پر۔ لیکن اسی فرش عزا پر وقتی طور پر چند منٹ کے لیے ایک مسند رکھی تھی، اور مسند رکھ کے شہزادی زینب نے کہا بیٹا سجاد ذرا تم اس مسند پر بیٹھ جاؤ۔ کہا پھوپھی اماں آپ کا حکم ہے تو میں ضرور بیٹھوں گا، مگر پھوپھی اماں مسند پہ بٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ کہا بیٹا سجاد دنیا کا طریقہ ہے، اصول ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے تو بیٹے کو تعزیت دی جاتی ہے، بیٹے کو پرسہ دیا جاتا ہے۔ میرے لال تیرا غریب بابا کربلا میں پیاسا مارا گیا، مگر کسی نے اب تک سال بھر سے زمانہ گزر گیا، کسی نے اب تک تم کو پرسہ نہ دیا، دلاسا نہ دیا، تو زینب یہ فریضہ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے سجاد، تم اپنی پھوپھی کی طرف سے اپنے شہید بابا کا پرسہ قبول کرو۔ ہاں 7 دن تک ماتم ہوا ہے، اور 7 دن تک ماتم کے بعد اب پھر تیاری ہے کہ کربلا ہوتے ہوئے مدینہ جانا ہے۔ تو رونے والوں وہیں پر اماریاں لائی گئیں، محملیں تھیں اور بہترین محملیں تھیں، مگر اب اس پہ دیبا و حریر کے پردے پڑے تھے، ان اماریوں پر ریشمی پردے پڑے تھے۔ شہزادی زینب نے دروازے کی اوٹ سے جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ ریشمی پردے ہیں اماریوں پر، چمکتے ہوئے پردے ہیں۔ یہ دیکھ کر زینب رونے لگی۔ کہا بیٹا سجاد ذرا مجھ سے پوچھو تو کہ میں کیوں رو رہی ہوں؟ پھوپھی اماں آپ بتائیں کیوں گریہ کر رہی ہیں اچانک بے ساختہ؟ کہا بیٹا سجاد یہ جو اماریوں پر ریشمی پردے ہیں، یہ جو مخملی پر کپڑے ہیں، میں انہیں دیکھ کے رو رہی ہوں۔ کہا پھوپھی اماں آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہا بیٹا سجاد یزید سے کہو ان ریشمی پردوں کو اتروا دے، ان مخملی لباس کپڑوں کو اتروا دے پردوں کو، اور کالے کپڑے سادے کالے کپڑے لٹکوا دے اماریوں پر، تاکہ میں لٹا ہوا قافلہ جدھر جدھر سے لے کے گزروں خود یہ اماریوں کا لباس اور انداز یہ بتائے کہ کوئی غریب بہن غریب بھائی کا لٹا ہوا قافلہ لے کے سمت وطن جا رہی ہے۔ چنانچہ وہ ریشمی اور مخملی پردے اتروا دیے گئے اور کالے کپڑے لٹکوا دیے گئے، اور اب یہ قافلہ یوں چلنے والا ہے کہ اب جو اماریوں پر کالے اور سیاہ پردے لٹکائے گئے تو اب سید سجاد نے حکماً کامہ فضہ آپ ہماری پہ بیٹھ جائیں۔ جناب فضہ ہماری پہ بیٹھ گئیں۔ شہزادی زینب وہاں موجود تھی اور یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں کہ ان کا بھتیجا زین العابدین حکماً کہہ رہا ہے ام کلثوم سے پھوپھی آپ بیٹھ جائیں، رقیہ سے کہا پھوپھی آپ بیٹھ جائیں، جناب عباس کی بیوہ لبابہ سے کہا آپ ہماری پہ بیٹھیں، جناب عاتقہ سے مسلم کی یتیم بچی سے کہا آپ بیٹھیں، اور مسلم کی بیوہ سے کہا آپ ناقے پہ بیٹھ جائیں، آپ ہماری پہ بیٹھ جائیں۔ ساری بیویاں ہماریوں پہ بیٹھ گئیں، مگر زینب کسی طرح ہماری پر نہ بیٹھیں۔
عزادارو، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ساری بیبیاں ساری خواتین ہماریوں پر بیٹھ گئی ہیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، اس لیے کہ آپ تو ان تمام بیبیوں میں سب سے کمزور ہیں، اس لیے کہ شام کے قید خانے میں کسی خاتون کو میں نے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر آپ نے شام کے قید خانے میں بیٹھ کے نماز پڑھی تھی۔ کہا بیٹا سجاد تیری پھوپھی کیا کرتی؟ یزید کی طرف سے کھانا بھی اور پانی دونوں اتنا کم آتا تھا کہ بچے بھوکے رہ جاتے تھے، اس لیے میں حصہ اپنا بچوں کو دے دیتی تھی، اور اب فاقہ کرتے کرتے تیری غریب پھوپھی اتنا نحیف ہو گئی ہے، لاغر ہو گئی ہے کہ اب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے۔ ہاں پھوپھی اماں، اسی لیے تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تو قید خانے میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی، تو اب یہ کمزوری کا عالم ہے، اس لیے آپ بدرجہ اولا ہماری میں بیٹھ جائیں، آپ کیسے پیدل چلنے کی زحمت گوارا فرمائیں گی؟ ہاں بیٹا سب کچھ تمہارا کہنا صحیح ہے، مگر ہماری پر بیٹھنے کے لیے بیٹا ہی بن کے کہنا، امام بن کے نہ کہنا کہ مجھ پہ ضروری ہو جائے کہ میں ہماری میں بیٹھوں، اس لیے کہ تیری پھوپھی ابھی کچھ دور پیدل چلنا چاہتی ہے۔ کہا پھوپھی اماں وجہ بتا دو، دوبارہ زین العابدین نہیں کہے گا۔ کہا میرے لال سجاد، ابھی جو یہ قافلہ یہاں سے چلے گا نا، تو راستے میں میرے بھیا کے سینے پر سونے والی میری بچی سکینہ کی قبر آئے گی، قید خانہ آئے گا، جب تک میں اپنی سکینہ کو وداع نہ کہہ لوں تب تک میں ہماری میں نہ بیٹھوں گی۔ ہاں عزادارو، بس تمام ہے مجلس، قافلہ چلا اس قصر سے جہاں 7 دن تک ماتم ہوا تھا، ساری بیویاں ہماریوں پہ بیٹھی ہیں، مگر زینب دھیرے دھیرے پیدل چل رہی ہے، اور اسی رفتار سے وہ ناقے بھی چلائے جا رہے ہیں، اور جب وہ قید خانہ آیا جہاں سکینہ کی قبر تھی تو ایک مرتبہ رو کے شہزادی فرماتی ہیں ذرا روک دو قافلہ، قافلہ رک گیا، اور آن کر قبر سکینہ کے پاس پہلے تو 1 منٹ بیٹھی اور بے تحاشا گریہ کرتے ہوئے پھر علی کی بڑی بیٹی نے اپنے کو سکینہ کی قبر پر گرا دیا اور روتے ہوئے کہا میری لاڈلی تیری پھوپھی کربلا جا رہی ہے، کربلا سے مدینہ جائے گی، اے میری بچی تم اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر وطن کو یاد کرتی تھی، ہم وطن جا رہے ہیں بیٹی سکینہ، چلو میری لاڈلی۔ ایک مرتبہ سکینہ کی قبر لرز گئی، کہا پھوپھی اماں خدا حافظ، کربلا پہنچ کے بابا کو سلام کہیے گا، مدینے پہنچ کے میری بہن فاطمہ صغرا کو سلام کہیے گا، مگر سلام کہنے کے بعد صغرا سے یہ ضرور کہہ دیجئے گا پھوپھی کہ بڑا اچھا ہوا کہ 28 رجب کو قافلے میں شامل نہ ہوئی، ورنہ سکینہ کی طرح رخسار پر تماچے مارے جاتے، کانوں سے بندے چھینے جاتے، پشت پر تازیانے لگائے جاتے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید نامدار حسین مرحوم ابن سید ساجد حسین مرحوم کی روح کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات مومنین اور ناظرین، چونکہ مجلس حسین میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے آپ دل کی گہرائیوں سے اور روح کی سچائیوں سے آمین کہیں۔ پروردگار تو ستار العیوب ہے، ہم سب کے عیوب کو پوشیدہ فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ نامدار حسین مرحوم جن کے 10ویں کی مجلس ہے، ان کے درجات کو بہت بلند فرما، جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرما۔ کرونا وائرس کے قہر کا میرے اللہ
مجلس حسین کے صدقے میں جلد از جلد خاتمہ فرما۔ یا اللہ ذکر محمد وآل محمد علیہ السلام کرتے رہنے کے لیے تمام ذاکرین اور خطبہ اور نوحہ خان اور مرثیہ خان وغیرہ کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے کریم معبود اور رحیم پروردگار، ہمارے جتنے بھی اعزاء اور اقربا ہیں ان کو تمام بیماریوں سے اور تمام مومنین کو ہر طرح کے مرض سے محفوظ فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔